وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عطاء الرحمن ہے، جامع مسجد الرحمن ڈو کشمیری میں ہوتا ہوں۔ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ حضرت جی آپ نے یہ رمضان کی یہ فضیلت کے بارے میں آپ آج ہمیں بتانا ہے۔ رمضان کی فضیلت اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے اور رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کو مبارک اس لیے بنایا کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ اس مہینے کا اور قرآن مجید کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، اور اس رات کی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے۔ اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ کی عبادت میں کھڑا رہنا، اور جو بھی آدمی اس رات میں طلوع فجر تک جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو نیکی کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے رمضان رمز سے ہے، رمز کہتے ہیں جلانا، کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بندے کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے انسان اور نیکی کرتا ہے، طہارت کو اختیار کرتا ہے، اور سحری اور افطاری اور تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ مقام بلند ہوتا رہتا ہے اور اللہ جل شانہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ ان روزوں کی برکت سے، ان تمام نیک اعمال کی برکت سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو 3 عشروں کے اندر تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ذریعہ ہے۔ تو جب آدمی رحمت والے عشرے کے اندر جب اللہ کی مہربانی سے روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور جہنم سے آزادی اس کو مل جاتی ہے۔ اور جب عید آتی ہے تو اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کونوا مغفور اللہم، کہ ان سب کو ہم نے بخش دیا۔ اس کے علاوہ روزہ ہے، تو روزہ تو آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اب اللہ اپنی شان کے مطابق جو بھی بدلہ عطا کریں، یا اللہ رب العزت خود اس کا بدلہ بن جاتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ ہوں، میں چاہوں تو جو نعمتیں اس کو عطا کروں، جتنی نعمتیں عطا کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جس کو جنت کے بنانے کا مالک خود مل جائے تو اس کو جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کر دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جنت جب مل گئی تو مالک بھی اس کو مل گیا۔ تو اس حدیث کے معنی کے اعتبار سے 2 قسم کا معنی ہے، کہ ایک یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا ثواب، ان کا بدلہ فرشتوں کے ذمہ ہے، ان کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ آپ اس کا بدلہ لکھیں، اس کا ثواب لکھیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اس بندے کے ساتھ میں خود ہوں، بس
میں اس کا بدلہ ہوں، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، میں اس کو ثواب دوں گا، میں اس کو جتنی بھی نعمتیں دوں گا، جتنے بھی انعامات دوں گا، میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود ہی جو کچھ کروں گا، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان اور روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ صرف ہمارے لیے فرض نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن ہمارے روزے میں ان کے روزے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے لیے روزہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، ان کا روزہ رات کو جب سحری کرتے تھے تو دوسرے دن پھر 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، پھر اس وقت جب وہ وقت آتا تھا تو اسی وقت ان کی افطاری ہوتی تھی، اور افطاری کے بعد جو آدمی سو جاتا تھا تو وہ بغیر سحری کے روزہ اس کے شروع سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح مختلف قسم کے احکامات مختلف قوموں کو اللہ رب العزت نے قرآن روزے کے متعلق دیے تھے، لیکن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ پر یہ انعام اور اکرام کیا کہ اس کو اللہ نے ایسا روزے کا وقت دیا کہ چند گھنٹوں کا روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکھنا ہے، اور اس کے اندر وہ چند چیزوں سے جو اس کے اوپر حلال ہیں اور جائز ہیں ان چیزوں سے رک جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو بہت بڑا انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ اور رمضان کے اندر روزے کی حالت کے اندر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تو عام اعتبار سے ہے، لیکن رمضان کے اندر ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کے کمانے کا ایک مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کے سیزن کا ایک مہینہ ہے، یہ انعام اور اکرام کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے مانگنے اور چاہنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو کرنے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ کو منوا لو، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لو، اور اس کے لیے جتنی محنت تم سے ہو سکتی ہے کر لو، کوشش کر لو تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔